بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 3 فتنے اس وقت مسلمانوں کے تعلق سے بہت زیادہ شدید فتنے ہیں۔ ایک دشمنان اسلام کا فتنہ، جو دن بدن نت نئے طریقے کھوجتا رہتا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے، مالی اعتبار سے ان کی مذہبی شناخت کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ان پہ پریشر قائم کیا جائے، اور کس طرح ان کو ہندوستان میں دبا کر رکھا جائے، اور اس حال تک ان کو پہنچا دیا جائے کہ وہ اپنی مذہبی شناخت کا کھل کر اظہار بھی نہ کر سکے۔ یہ ایک طویل گفتگو ہے، سیاسی حالات کس طرح کے ہیں وہ آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ اب دوسرا جو ایک فتنہ ہے مسلمانوں پر اس وقت، وہ ہے بدعقیدگی کا فتنہ۔ یہ ایک ہمارے اندرونی دشمن ہے۔ ایک دشمن تو وہ ہے دشمنان اسلام جو کھلا دشمن ہے، جس کو ہم سمجھ بھی لیتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں، اس کی سازشوں کو بہت حد تک سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک ہمارا دشمن وہ ہے جو ہمارے بیچ میں ہوتا ہے، حلیہ بھی ہماری طریقے کا ہوتا ہے، کپڑے لباس بھی ہماری طریقے کے پہنتا ہے، اس کے نام بھی ہماری طریقے ہوتا ہے، تہذیب تمدن رہن سہن سب کچھ ہمارا، عبادت بھی کرتا ہوا نظر آئے گا، نماز بھی پڑھتا ہوا نظر آئے گا، ہماری مساجدوں میں بھی نظر آئے گا، عیدگاہوں میں بھی نظر آئے گا۔ غرض کے اس کو دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا ہے یا دشمن ہے ہمارا۔ لیکن مسئلہ کہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اہل فہم حضرات جو ہے ہماری جماعت میں، یہ اہل ادراک ہے، جو ادراک کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو انسانوں کو پہچاننے کا سلیقہ رکھتے ہیں، ان کے گفتگو سے، ان کے عقائد اور نظریات سے ان کو بھاپ لیتے ہیں اور ان کو سمجھ لیتے ہیں، اور یہ صلاحیت ہمارے قوم میں ہر فرد میں نہیں ہوتی۔ مخصوص ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی صلاحیت اللہ ان کو نوازتا ہے، اور یہ صلاحیتوں سے جو بہرہ بر ہوتے ہیں وہ ہماری جماعت کے علماء اہل سنت ہے۔ اور تیسرا پھر ایک اور فتنہ ہے، وہ ہے مذبذبیت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ، پل پلاپن، ادھر بھی اور ادھر بھی، طے نہیں کر پاتے ہیں بیچارے کہ کدھر جائیں ہم۔ یہ بھی ٹھیک نظر آتا ہے ان کو، یہ بھی ٹھیک نظر آتا ہے، دونوں گروہ میں امتیاز نہیں کر پاتے کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ اور ایسے لوگوں سے اکثر جب ملاقات ہوتی ہے اور ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، متنبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چھپا ہوا دشمن ہے، لیکن یہ در حقیقت ہمارا دشمن ہے، اور ہمارا اس لیے دشمن ہے کہ یہ ہمارے اللہ اور ہمارے رسول کا دشمن ہے۔ تو ہماری قوم اس بات کو ماننے سے، اس تنبیہ کو قبول کرنے سے، اس نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے، کہتی کیسی بات کر رہے بھائی، نماز تو پڑھتے ہوئے ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، نام ان کے بھی مسلمانوں کی طرح ہے، داڑیاں ان کی بھی ہے، لباس بھی ان کے مسلمانوں کی طرح ہے، ہماری طرح رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہماری طرح سارے معاملات ہیں، ہم کیسے سمجھ لیں کہ بھائی یہ غلط ہے؟ اور یہ صلح کلیات، یہ تذبذب، یہ ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ بدعقیدگی کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے، ہدایت نصیب میں ہے، وقت پر ہدایت مل گئی، وقت پر شعور اور سمجھداری آ گئی تو بچ جاتا ہے انسان، ورنہ پھر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو اس صلح کلیت کے فتنے سے باز نہ رکھا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صلح کلیت کے بعد نعوذ باللہ پھر وہ گمراہوں میں ہوتا ہے، گمراہوں کے بعد پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور کفر کے بعد اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتا اپنے آپ کو اس وقت بھی مسلمان ہے۔ اب کیسے جانے ہم بھائی کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا اپنا نہیں، اس کو کیسے پہچانے، کیسے سمجھے؟ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اس کی خبر دے دی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بلکہ میں یہ بتاؤں کہ یہ حدیث پاک اتنی مستند ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا محدث گزرا ہو جس نے اپنی کسی نہ کسی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو نقل نہ کیا ہو۔ حتیٰ کہ میں نے تحقیق کی تو میں نے پایا کہ تقریباً 18 اجلہ صحابہ اکرام ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے 12 سنی ہوں گی۔ ترمذی کے الفاظ یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ان بنی اسرائیل تفرقت سنتین علی 70 ملہ،
اللہ کے نبی نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں، اے لوگوں، قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری، رسول اللہ سے پہلی کی امت بنی اسرائیل گزری جس میں بہت سارے انبیاء اکرام مبعوث ہوئے، حضرت عیسیٰ تک سب بنی اسرائیل میں آئے۔ فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا تو وہ قوم 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً، اور اے لوگوں آگاہ ہو میری امت میں بھی اختلاف ہوں گا تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی۔ وہ 72 فرقوں میں بٹے لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوں گی، ایک گروہ ہوں گا جو جنت میں جائیں گا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جماعت کی، جنتیوں کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، کیسے ہم ان کو پہچانے کہ جنتی ہے؟ تو آقا نے جو پہچان بتائی، اس زمانے میں اس پہچان کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کا جنتیوں کی پہچان یہ ہوں گی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی ہوں گا۔ اب یہ ایک پیمانہ ہمیں مل گیا کہ اگر کوئی ہمارے حلیے میں آ رہا ہے، سر پہ ٹوپی اور داڑھی لگی ہوئی ہے، جسم پہ اسلامی لباس سجا ہوا ہے، وہ اس وقت تک ہمارا اپنا نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ اس کی بولی، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ وہی ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کا تھا۔ اگر اس کا عقیدہ صحابہ اور رسول کے عقیدے کے مطابق ہے تو ہمارا ہے، ورنہ پھر وہ ان 72 فرقوں میں سے کسی نہ کسی ایک فرقے سے ضرور تعلق رکھتا ہے، اور ایسے شخص سے ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج جو موجودہ جماعتیں ہیں، کچھ نامزد ہے، مختلف ناموں سے وہ اپنی آئیڈینٹی کو بتاتے ہیں، مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں۔ ہم اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، اور ہمارا دعویٰ ہی نہیں اس کا ثبوت ہے کہ ہم وہی ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ سے تابعین کو ملا، تابعین سے تبع تابعین کو، اور تبع تابعین سے ائمہ سے ہوتے ہوئے ہم تک وہ عقیدہ پہنچا۔ اور آج جو کچھ جماعتیں الگ الگ ناموں سے نامزد ہے، ہم ان کو اہل سنت اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہم نے رسول اللہ کی اسی حدیث پاک کو کسوٹی بنایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 3 فتنے ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ صلح کلیت کا ایک فتنہ، ایک جو ہے بدعقیدگی کا فتنہ، اور ایک دشمنان اسلام جو کھلے طور پر ہے۔ بدعقیدہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان کو کیسے برباد کرے، تو ہمارے درمیان، ہمارے بیچ رہ کر کچھ ایسے عقائد اور نظریات کو داخل کر دیا گیا یا داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو صحابہ رسول کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ اس تعلق سے تاریخ اسلام میں جو پہلا فرقہ بنا تھا وہ شیعہ فرقہ ہے۔ ہمارے علماء کی محنتوں کا ثمرہ تھا کہ اس فتنے کو، اس فرقے کی نظریات اور اس کے باطل عقائد کا ایسا قلعہ کما کیا، صدیوں تک یہ فتنہ دفن رہا، دبا رہا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب کچھ سالوں سے یہ فتنہ دوبارہ ہمیں پھر نظر آ رہا ہے، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں یہ فتنہ ہمارے گھر تک پہنچ چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر کہوں کہ شیطان کے حربوں میں سے سب سے شدید تر حربہ یہ ہے کہ شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے، اور دوا کے بہانے جو ہے زہر دیتا ہے۔ شہد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت دکھائی جاتی ہے، لیکن جب اندر جھانکو تو نظریات، عقائد کچھ اور نظر آتے ہیں۔ اگر شیعہ فرقے کی ہم بات کریں تو اتنے باطل نظریات ہیں کہ جو خدا کی قسم نہ ہرگز صحابہ کا عقیدہ ہو سکتے نہ رسول کا عقیدہ ہوتے۔ میں بہت سارے اگر عقائد بتاؤں تو رات چھٹی پڑ جائیں گی، صرف ایک عقیدہ بتاؤں گا، پروف میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے تو کیا ہم ان کو صحیح کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہماری صلح کلی والی پالیسی صحیح ہے کہ کسی کو برا نہ کہا جائے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح؟ ایک عقیدہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں قرآن عظیم کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ کس پر نازل ہوا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرنے والی ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اپنے دور خلافت میں چند صحابہ کی ٹیم تیار کر کے انہوں نے
کتابی شکل میں قرآن کو جمع کیا۔ مشورہ حضرت عمر کا تھا کہ کتابی شکل میں قرآن جمع کر دیا جائے، اس لیے کہ حفاظ انتقال کریں گے، جنگوں میں شہادت پا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا سے حفاظ ختم ہو جائیں گے، قرآن کا کوئی یاد کرنے والا نہ رہیں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کی بہت ساری باتیں ذہنوں سے جو ہے نکل چکی ہوں گی، لوگ ان تعلیمات سے، قرآن کی باتوں سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر قرآن کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کو مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ یہ مشورہ صحابہ نے پسند کیا، کتابی شکل میں جمع ہوا، 30 پاروں کی شکل میں جمع ہوا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، 1400 سال کا عقیدہ ہے کہ جس طرح ابو بکر نے جمع کیا وہی قرآن تھا، جیسا حضور پہ نازل ہوا تھا، جیسی آیتیں حضور نے پڑھ کے تلاوت کی تھی، نہ اس کا زیر بدلا ہے نہ اس کا زبر بدلا ہے۔ اور اس کے تحفظ کا یہ عالم ہے کہ آج بھی اگر کوئی حافظ قرآن تراویح پڑھتا ہے، تراویح سناتا ہے، یا کوئی نماز میں قرات کرتا ہے، یا کوئی تقریر میں آیت پڑھتا ہے اور آیت میں اگر زیر و زبر کا بھی غلطی ہو جائے، فرق پڑ جائے، تو ایک نہیں سینکڑوں ٹوکنے والے ہوتے، سینکڑوں واقف ہوتے جو سمجھ لیتے، جان لیتے کہ بھائی پڑھنے والے قاری سے فلاں جگہ غلطی ہو گئی ہے، یہاں زیر تھا زبر سے پڑھ لیا، زبر تھا زیر سے پڑھ لیا، یعنی اس کی حفاظت کا یہ عالم ہے کہ زیر و زبر بھی اس کا بدلہ نہیں جا سکتا۔ لیکن شیعہ وہ باطل فرقہ ہے جو محبت اہل بیت کی آڑ میں ہمارے درمیان میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ آج جو موجودہ قرآن ہے یہ قرآن محفوظ ہے ہی نہیں، یہ تحریف شدہ قرآن ہے۔ حضرت ابو بکر کو اہل بیت سے بہت نفرت تھی، لہٰذا اس نفرت کی بنیاد پہ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا بہت سارا وہ حصہ جو اہل بیت کی فضیلت میں آیا تھا اس کو قرآن سے نکال دیا، اور باقاعدہ باضابطہ ایسی کتابیں اس فرقے میں لکھی جو اس فرقے کے، ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر اس فرقے کے معتبر، مستند، معتمد علماء کہلاتے ہیں، جن میں اگر میں نام لوں تو کلینی ہے ایک، اصول کافی انہوں نے کتاب لکھی، معاذ اللہ ان کتاب کی نسبت امام جعفر کی طرف کی گئی کہ ساری روایتیں ہم نے امام جعفر حضرت ابو عبداللہ امام جعفر سے نقل کی، اور ساری من گھڑت روایتیں امام جعفر کے کھاتے میں ڈال کے کہا گیا کہ صاحب قرآن میں اتنے ہزار آیتیں تھیں، اتنی آیتیں ابو بکر نے نکال دی، اتنی ہزار موجود ہے، قرآن کا ایک بڑا حصہ نکال دیا۔ ملا باقر مجلسی اس فرقے کا ایک مولوی ہے، اس نے حیات القلوب نام کی کتاب لکھی، اس میں ذکر کرتا ہے کہ سورہ اہل بیت ایک مکمل سورت تھی، ابو بکر نے پوری سورت کو نکال دیا، کا قرآن کی آیتوں میں تحریف کی، جہاں جہاں علی کا نام تھا وہاں علی ہٹا کے مختلف جملے لائے گئے، اہدینا الصراط العلی، آیت یوتی اللہ، اے اللہ ہمیں علی کے راستے پر چلا، ابو بکر نے لفظ علی ہٹایا اور آیت کو یوں کر دیا اہدینا الصراط المستقیم، کہا مستقیم نہیں تھا، وہ علی تھا، کہا فَصَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ آیت ابو بکر نے بدلی، آیت یوں تھی فَصَلُوا علی لا تعلمون، علی سے پوچھو اگر تم کو علم نہ ہو، علی ہٹا کے اہل ذکر کر دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہا یہاں پر مِن مثل نہیں تھا بلکہ یہاں تھا مِن مثلی نہیں تھا بلکہ تھا مثل علی، علی کے مثل ہے، جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبر محمد پہ نازل کیا اور ساتھ میں علی کی جیسا بھیجا، اس کے مثل کوئی اور علی ہو تو لے آؤ، وہاں علی ہٹا کے صاحب وہاں پہ قرآن کر دیا انہوں نے، جبکہ وہاں ذکر علی کا ہے۔ اس طرح بہت ساری آیتیں باضابطہ اصول کافی میں لکھی ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، 6 جلدوں میں چھپتی ہے، حیات القلوب میرے پاس موجود ہے، جس میں یہ باتیں لکھی گئی ہے کہ ابو بکر نے بدل دیا۔ پھر کہا گیا کہ جب ابو بکر بدل رہے تھے تب سوال ہوتا ہے بھئی علی کیا کر رہے تھے اس وقت؟ بھئی علی شیر مرداں، شاہ یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جس کی شان یہ ہو قرآن بدلا جا رہا ہو، وہ خاموش کیوں ہے؟ کہتے ہوا یہ کہ حضرت علی نے قرآن ترتیب دیا، اوریجنل قرآن لکھا اور اسی طرح قرآن لکھا جیسے حضور پر نازل ہوا تھا، اوریجنل صحیح قرآن لے کر ابو بکر کی خدمت میں پہنچے اور کہا ابو بکر 2 مہینے میں مسلسل قرآن لکھتا رہا، 2 مہینے کی جو ہے محنت و مشقت کے بعد میں یہ اوریجنل قرآن لایا ہوں جیسا رسول پہ نازل ہوا تھا، جیسا آقا نے بتایا تھا، تم نے قرآن میں تحریف کیا، تم نے قرآن کی آیتوں کو بدل دیا، یہ قرآن ہے اوریجنل، اس کو رائج کرو، اس کے نسخوں کو بناؤ اور ان نسخوں کو مسلمانوں میں عام کرو۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا ہمارے لیے جو ہم نے قرآن لکھا یہی کافی ہے۔ تو علی کو جلال آیا اور اس قرآن کو لے کر آپ نے ہوا میں
ہاتھ لہرایا اور ہاتھ لہرا کے کہا دیکھ رہے ہو اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو اس قرآن کو دیکھ رہے ہو، دیکھ لو دیکھ لو، اب قیامت تک تم اس قرآن کو دیکھ نہ سکو گے، آخری بار اس اوریجنل اصلی قرآن کا دیدار کر لو۔ پھر اس کے بعد حضرت علی آئے، اپنے بیٹے حسن کو قرآن دیا، کہا بیٹا حسن یہ قرآن اپنے وصی کے علاوہ، اپنے وارث کے علاوہ کسی کو نہ دینا، کسی کو نہ دکھانا۔ تو امام حسن نے امام حسین کو قرآن دے دیا، امام حسین نے وہی وصیت کی پھر اپنے بعد والوں کو، انہوں نے امام زین العابدین کو دے دیا، امام زین العابدین نے امام باقر کو دے دیا، امام باقر نے امام جعفر کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام نقی علی کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام علی سقی کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام جواد کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام حسن عسکری کو دے دیا، انہوں نے امام مہدی کو دیا۔ امام مہدی لے کر وہ قرآن لے کر غائب ہو گئے، قیامت کے دن اوریجنل قرآن لے کر آئیں گے۔ تو آپ کے اور ہمارے گھر میں جو قرآن ہے وہ کون سا ہے؟ ڈپلیکیٹ۔ جن کا یہ عقیدہ ہو، کیا ہماری صلح کلیت اتنی نیچ ہو گئی ہے، اتنی گر گئی ہے کہ ہم ان کو بھی کہیں کہ یہ بھی صحیح ہے، کسی کو برا نہ کہو؟ جو ہماری قرآن، ہماری کتاب، اللہ کی کتابوں کو ہی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہیں گے فاروق صاحب ہم کیسے یقین کر لیں، آپ نے نام لیے کتابوں کے، ان کتابوں کے تو نام بھی نہیں سنے ہم نے۔ اصول کافیہ پہلی بار سن رہے ہیں، حیات القلوب ہم پہلی بار سن رہے ہیں، ناسخ التواریخ کی کتاب ہم پہلی بار سن رہے ہیں، بہت ساری کتابوں کے آپ نام اور بھی لے لیں، ہم تو سب پہلی بار سن رہے ہیں، کیسے یقین کریں؟ تو میرے پروگرام کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ میں کتابوں کے ساتھ ساتھ کچھ بولتے ہوئے چہرے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ یقین ہو جائے۔ ساؤنڈ چالو رہے اس کا بھائی لیپ ٹاپ کا۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کے ایک صاحب ہے، زندہ ہے مردہ نہیں ہے، میں زندہ کو ہی دکھاتا ہوں۔ ان کا نام ہے جناب مولوی شبیر حسن میسم۔ پاکستان کی شیعہ اہل تشیع کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کا نام ہے الزہرہ اکیڈمی، اس کے چیف ہے، ایران سے ان کے روابط اور تعلقات ہے۔ یہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں اہل تشیع کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ یہ ایک تقریر میں دعویٰ کرتے ہیں کہ مبارک ہو شیعو، وہ قرآن جو غائب ہو گیا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے۔ اور کتنے نسخے ملے؟ 4 نسخے ملے۔ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں جناب۔ یہ اس کا ساؤنڈ والے کہاں ہے بھائی؟ اس کا ساؤنڈ چالو کیجئے، لیپ ٹاپ کا ساؤنڈ دیجئے بھائی۔ نہیں آ رہا ہے بھائی، کیوں نہیں آ رہا؟ کیا پرابلم ہے بھائی؟ درود شریف پڑھے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ والسلام۔ جی نہیں آئیں گے، اس کا ساؤنڈ بہت کم ہے، نہ کے برابر۔ ادھر سے کچھ سیکنڈ صحیح نہیں غلط ہے، اسٹوریو پن نہیں ہے بھائی، یہ کون سی ہے؟ وہ والی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مونو ہے یہ، ان کا پن ہونا چاہیے۔
جی فون میں نہیں، وہ ایک تو زیادہ بڑی ویڈیو رہتی ہے، پکسل بڑے رہتے، زیادہ رہتے اس کے. چلیے وقت بھی نہیں ہے، چلیے یہ کیا کہہ رہے ہیں میں سنا دیتا ہوں، آپ مجھ پہ اعتماد کریں، اب اس کے سوا بھی کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ شبیر میثمی صاحب جو ہے یہ اس ویڈیو میں کہتے ہیں، اور یہ نیٹ پر موجود ہے، اگر آپ ٹائپ کر لیں گوگل اس پر جا کے یوٹیوب وغیرہ پہ کہ مولوی شبیر میثمی اور قرآن اس طرح کو ٹائپ کر دے تو ویڈیو سامنے آ جائیں گے. تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ شیعوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ائمہ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا تھا، اوریجنل قرآن، اس کے 4 نسخے ہم کو مل گئے ہیں، اور اس 4 نسخوں کو ہم نے کیا کیا ہے، برٹش میوزیم لائبریری کو بھیجا ہے برٹین میں، تاکہ وہ اس کو چیک کر کے بتائیں کہ یہ اسی زمانے کا کاغذ ہے، اسی زمانے کی سیاہی ہے، تاکہ تصدیق کرے وہ کہ یہ وہی قرآن ہے. یعنی انداز لگائیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، اور اس کی تصدیق کون کریں گے؟ انگریز لوگ کریں گے. یہ ویڈیو سنتے تو آپ کو بڑی دلچسپی محسوس ہوتی، کیونکہ کچھ باتیں مجھے یاد نہیں اور کیا کیا بولا، جو یاد آ رہی ہے میں سنا کے رد کر دوں گا اس کا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں سے تصدیق ہو جائیں گی، سیٹسفائی ہو جائیں گے ہم لوگ، اور ویریفائی کر دیا جائے گا کہ ہاں یہ وہی قرآن ہے جو علی نے لکھا تھا، تو ہم پھر انقلاب ایران کے بعد، انقلاب ایران کا انقلاب کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی انقلاب آیا ایران میں، انقلاب ایران کے بعد شیعوں کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، بطور کارنامہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے. 1400 سال کے بعد ہم اوریجنل قرآن کو تلاش کر کے لے آئے ہیں، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ امت تک یہ اصل قرآن پیش کر دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ 2 ضرب ہے، کہ ایک تو تمہاری ہی کتابیں کہتی ہے کہ امام مہدی لے کر گئے تو قیامت کے وقت لے کر آئیں گے، تو بیچ میں تم کہاں سے لے آئے؟ تو یہ تو ایک عقیدے کا دوگلا پن تمہارا خود ظاہر ہو رہا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تم دونوں طرف سے باطل ہو. اگر تمہارا یہ عقیدہ درست ہے تمہارے نزدیک، ہمارے نزدیک تو دونوں بکواس ہے. تمہارا نزدیکی عقیدہ اگر درست ہے، اس کو تم صحیح مانتے ہو، اور تمہارے معتبر مستند علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی کے پاس اصلی قرآن قیامت کے وقت لے آئیں گے، تو پھر یہ بیچ میں لائے، یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، کذب ہے. اور اگر یہ سچا ہے تو پھر امام مہدی والا جو ہم قول اور جو تمہارا عقیدہ ہے وہ جھوٹا ہے. تو تمہارے یہاں سے لے کر جتنے 14 سال سے گڑتے آ رہے تھے کہ امام مہدی لائیں گے، سب جھوٹے قرار پائے. تو جس فرقے کے بڑے بڑے علامہ جھوٹے ہو، فرقہ خود کتنا بڑا جھوٹا ہوا. تو دونوں طرف سے تم جھوٹے ہو. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جس کا زیر و زبر تک نہیں بدلا گیا، جس کا سکون تک، جس کا قومہ تک نہیں بدلا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی، پچھلی بھی آسمانی کتابیں آئی، اللہ نے ہی وہ کتابوں کو نازل کیا، لیکن حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا. صرف قرآن عظیم ہے جس کے بارے میں کہتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے محبوب، ہم نے اس کتاب کو، اس ذکر کو نازل کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم ہی لے رہے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کس کی مجال ہے کہ قرآن کو بدل دے؟ ہو سکتا ہے کل آپ کہیں کہ بھائی یہ دعویٰ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بدلنا کون سی مشکل بات ہے بھائی، ہم قرآن لے آئیں، اب اس میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور رب العالمین کو ہم رب العالمین کر دے تو ہم نے تو بدل دیا. بھائی آپ کہتے ہیں زیر زبر نہیں بدل سکتے، ہم نے بدل دیا. ہم زیر کی جگہ زبر لکھ دیں، کون ہوتے ہو آپ، کہاں ہاتھ پکڑ سکتے ہو اب ہمارا، ہم نے تو بدل دیا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ کچھ تو نہیں کیا. معاذ اللہ، اگر یہ آپ کا تصور ہے، کسی کا تصور ہو جائے، مسلمان کا تو تصور ہو نہیں سکتا. اگر کوئی بیوقوف اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ حفاظت کا ذمہ جو رب فرما رہا ہے تو یہ سیاہی کی حفاظت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو ہے اوراق کی حفاظت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قرآن جو نفس قرآن ہے اس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ایسا رسول اللہ کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. اور حفاظت ایسے کی کہ تم اوراق بدل سکتے ہو، سیاہی بدل سکتے ہو، حرفوں کو تبدیل کر سکتے ہو، لیکن بچوں کے سینے میں جو قرآن کو اللہ نے حفظ فرما دیا، اس حفظ شدہ دل کے قرآن کو جو نقش ہو گیا اس کو کیسے بدل سکو گے؟ اس کو تم نہیں بدل سکتے. تو قرآن عظیم ایک محفوظ کتاب ہے، لیکن ہمارے درمیان میں مسلمان کہلانے والوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس قرآن کو اللہ کا کلام اور اللہ کی اصل کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں. مگر ایسے ہی لوگوں سے جو میل ملاپ رکھتے ہیں اس وقت،
صلح کلیت کے اگر علم بردار میں کہوں اس شخص کو جس کا نام طارق جمیل آتا ہے، کاش میں اس کی ویڈیو دکھا سکتا ہوں کہ ایک جگہ بڑے رو رو کے کہتے ہیں ایک ہو جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ. بڑا درد ہے اس کے دل میں، اتنا روتا ہے کہ شیعوں کو شرمندہ کر دیا اس شخص نے، اتنا روتا ہے مگر مچ کے آنکھ. ایک ہو جاؤ. بریلیوں نے دیوبندیوں کو کہا کافر، دیوبندیوں نے بریلی کو کہا کافر، شیعوں نے سنی کو کہا کافر، سنیوں نے شیعوں کو کہا کافر. پھر جنت میں کون جائیں گا؟ طارق جمیل بڑے درد کے ساتھ ایک ویڈیو میں کہتے ہیں، ویڈیو مشہور ہے اور نیٹ پہ بہت چھایا ہوا ہے، اس کے لاکھوں ویورز ہیں، اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے ویوز لاکھوں میں ہیں، بلکہ لاکھوں کے اب میرے خیال سے کئی ملینز ہو گئے ہوں گے. جنت میں کون جائیں گا؟ طارق جمیل صاحب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جنت میں کون جائیں گا. جنت رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہبہ فرما دی اس نے حدیث میں بتا دیا جنت میں کون جائیں گا. وہی جائیں گا جس کا عقیدہ اللہ اور رسول صحابہ کے مطابق ہوں گا. اور اسی عقیدے کو ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہہ دیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. تو آپ کے کہنے سے تھوڑی ہوں گا ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. اچھا مجھے یہ بتاؤ، جب حضور نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کیا کسی کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ دکھا سکتا ہے کہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کی امت 73 فرقے ہو جائے تو کوئی ایسی تدبیر بتا دیجئے، کوئی ایسا نسخہ کیمیا بتا دیجئے کہ اس بکھری ہوئی امت کو ہم ایک کر دیں؟ چیلنج ہے، کوئی ایک روایت ایسی دکھا دو، میں غلامی کروں گا اس کی زندگی بھر. کسی صحابی نے نہیں کہا. اگر خدا کی قسم فرقوں کو، سب جماعتوں کو ایک کرنے کی اگر کس میں سب سے زیادہ صلاحیت تھی تو وہ صحابہ کی جماعت ہو سکتی تھی، مگر صحابی میں سے کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا نسخہ بتائیے. بلکہ اس کے برعکس کیا کہا، اے اللہ کے نبی جو 72 جہنم میں جائیں گے ان سے کیا لینا دینا ہمارا، جو جنتی ہے اس کی پہچان بتائیے. کیوں یا رسول اللہ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آپ کی زبان وہی میں ڈوبی ہوئی زبان ہے، وہی کے کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہے. جو نکل گیا پتھر پہ لکھی ہوئی تحریر کو مٹایا جا سکتا ہے لیکن اے مصطفیٰ آپ کی کہی ہوئی بات کو مٹایا نہیں جا سکتا. آپ نے کہا میری امت میں 73 ہوں گے تو اب 73 ہو ہی گے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو حضور جب روکا نہیں جا سکتا تو ہمیں ان جماعتوں سے کیا غرض جو جہنمی ہے، ہمیں جنتی جماعت کی پہچان بتائیے تاکہ وہ پہچان امت تک پہنچے تو ہم جہنمیوں کو چھوڑ کر جنتیوں کے ساتھ ہو جائے. یہ صحابہ نے تعلیم ہم کو دی، ہمیں ٹھیکہ نہیں دیا گیا، ہمیں ذمہ داری نہیں دی گئی کہ طارق جمیل کی طرح ہم سب کو ملانے بیٹھ گیا. ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، امت بن جاؤ. امت بن جاؤ، امت بن چکی. تو کوئی نیا پیغمبر آیا کہ جو نئی امت بنا رہا ہے؟ کیا امت بن جاؤ اور کیسی امت بن جاؤ؟ یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سمجھ میں آ جائے. گوبر اور حلوہ دیکھنے میں ایک جیسے دکھتے ہیں، کیا ملا کے کھاؤں گے؟ ایک ہو کر کھا جاؤ، ملا کر کھا جاؤ. تو کوئی کہا جناب گوبر گوبر ہے، حلوہ حلوہ ہے. ہم گائے کا دودھ تو پی سکتے ہیں، موت نہیں پی سکتے. ہم پاکیزہ سوچ رکھنے والے، پاکیزہ کھانے والے لوگ. ہم وہ قوم ہے جس کے بارے میں رب نے کہا ہم نے طیب اور طاہر چیزیں تم پر حلال کی، اس کو کھاؤ. تو ہم طیب و طاہر لوگ ہیں، ناپاک لوگ نہیں ہیں. تو پتہ چلا کہ جو برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں وہ طاہر ہوتے ہیں، پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر پاکیزہ ہوتی ہے. اور جو سب گو گوبر کو ایک کرنے کی بات کرتے سمجھ میں آ گیا کہ ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے. وہ قوم طاہر قوم نہیں ہوتی، ناپاک اور نجس قوم ہوتی ہے. فیصلہ آپ کریں کہ آپ کو نجس ہونا ہے کہ طاہر ہونا ہے. اور نہ ہی قرآن کی تعلیم ہے. طارق جمیل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کے چاہنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ طارق جمیل صاحب کیا آپ قرآن کی ایک آیت، ایک صرف ایک، جس دن ایک آیت دکھا دوں گے خدا کی قسم تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. آپ کا ردی نہیں، تقریر ہی کرنا چھوڑ دوں گا.
اور اعتراف کروں گا، ایک ویڈیو بنا کے اعتراف کروں گا، بھائی طارق جمیل صاحب نے ہمارا مطالبہ پورا کر لیا، آج سے میں تقریر کرنا چھوڑتا ہوں، طارق جمیل صاحب کو سلام کرتا ہوں، ان کو برا بولنا بند کرتا ہوں، آج تک جتنا ان کو میں نے برا کہا سب کے لیے میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ اور وہ صرف کیا ہے میرا چیلنج، قرآن کی ایک آیت طارق جمیل ایسی دکھا دے کہ اللہ نے فرمایا ہو سب ایک ہو جاؤ، بس ایک آیت دکھا دو آپ قرآن کی۔ ہمیں یہ تو نہیں ملتا قرآن میں، اس کے برعکس کیا ملتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور دیدہ دانستہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ قرآن تو کہتا ہے کہ حق و باطل کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے، رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، کفر و اسلام ایک نہیں ہو سکتے۔ اور پھر صلح کلیت کے لیے تعلیم یہ دی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے اسلام میں آئے ہو تو پوری طرح اسلام میں آ جاؤ، کچھ یہ بھی ٹھیک کچھ وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے، تو میرے بعد انشاءاللہ وہ موضوع حضرت علامہ مولانا حافظ احسان صاحب قبلہ کو دیا گیا ہے، وہ بتائیں گے کہ کن کتابوں کی بنیاد پر ہمارا ان سے اختلاف ہوا، اور مسلمان کہلانے والے ہی دو گروہ میں بٹ گئے، ایک باطل کی طرف چلے گئے، آج ایک اب بھی حق پر ہے اور انشاءاللہ قیامت تک حق پہ رہیں گے، وہ ہم ہیں۔ لیکن بطور تمثیل صرف ایک مثال میں دے کے گزروں گا، تحذر الناس نام کی کتاب لکھی گئی تھی، حفظ الایمان بھی لکھی گئی، انشاءاللہ میرے بعد کے خطاب میں وہ ذکر آئیں گا، شاید برائن القاطیہ لکھی گئی، اور بھی کتابیں لکھی گئی، تقویۃ الایمان لکھی گئی، فتاوی رشیدیہ لکھی گئی، ساری کتابیں یہاں موجود ہیں۔ جو حوالے دیے جائیں گے دیے جا رہے ہیں، ہر حوالہ دکھانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ تحذر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی دارالعلوم کے دیوبند کے بانی کہے جاتے ہیں نہیں، جملوں پہ غور کیا کریں آپ۔ سہارنپور میں جو جماعت کا سب سے بڑا ادارہ مدرسہ، اس کے کیا کہے جاتے ہیں، بانی، جبکہ بانی ہے نہیں ہے، غاصب ہے، یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس کا بانی کوئی اور تھا، باقاعدہ اس پر کتابیں موجود ہیں، ایک لمبی گفتگو ہو جائیں گی، میرا موضوع آج وہ ہے نہیں۔ پتہ نہیں انہیں کیا سوچی، کسی نے ان سے ایک سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر ہے، اثر کہتے ہیں جو صحابی جس کو روایت کرے اور وہ رسول سے منقول نہ ہو، حدیث موقوف بھی کہتے ہیں اس کو، کہ 7 زمین ہے، 7 زمینوں میں 7 انبیاء ہے، 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں میں 7 انبیاء ہے، تو حضور کے زمانے میں 7 زمینوں میں 7 رسول ہے، آسمانوں میں 7 رسول ہے، ہماری زمین کے اوپر ہے کہ کل 15 نبی ہے۔ سیدھا سا جواب یہ تھا، اس حدیث پہ سوال کیا، محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور جھوٹا قرار دیا، اور محدثین نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس سے یہ اثر ثابت ہی نہیں، راویوں پہ بحث کی۔ اب اگر ان کو جناب کو اسماء و رجال پہ نظر نہیں تھی، اگر قاسم نانوتوی صاحب کی، تو کم از کم اتنا جواب دیتے کہ بھائی یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کے اوپر ہے، اور قرآن سے اگر کوئی بات ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دی جاتی ہے، پھر یہ حدیث بھی نہیں ہے، مرفوع بھی نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے، اور قرآن اور حدیث سے صحیح حدیث اگر ٹکرا رہا ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن جناب وہاں پتہ نہیں کیا سوجی محقق بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خاتم النبیین ہونا ہے، اگر حضور کے زمانے میں 15 نبی بھی مان لیا جائے تب بھی حضور کی خاتمے پہ فرق نہیں آتا۔ ہر زمین میں حضور کی طرح نبی مانے جا سکتے ہیں، آدم کے زمانے میں 15 آدم تھے، شیش علیہ السلام کے زمانے میں شیش تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں 15 نوح تھے، ہر زمانے میں ہر نبی آیا، اس کے جیسے اور نبی بھی ہر 7 زمین اور 7 آسمان کے طبقوں میں رہے۔ تو قاسم نانوتوی پھر یہاں بڑے علم بھگارنے بیٹھ گئے اور کہا کہ دیکھیں صاحب ایسا ہے کہ جو قرآن عظیم میں حضور کی خاتمت کا ذکر آیا، کہ قرآن عظیم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اے لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر ہے۔ حضور کے بعد اب کوئی آخری نبی نہیں آئیں گا۔ سرکار کی متواتر حد تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث، صحیح الاسناد حدیث، کسی نے اختلاف نہیں کیا، اجماع اس حدیث پہ آقا نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 12 کہا لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ کہا یہ جو خاتم النبیین کے معنی ہیں یہ نہیں ہے کہ حضور آخری میں آئے زمانے میں، مرتبے کے اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں،
کہ جس لیول کے آپ ہیں، جو مرتبہ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، بس وہ مقام آپ پر ختم، وہ مرتبہ آپ پہ ختم۔ آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اقصی نبی ہوں گا، ذلی نبی ہوں گا، آپ کا نائب ہوں گا، مقام و مرتبہ میں آپ کے برابر نہیں ہوں گا۔ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آ سکتا، معاذ اللہ، استغفر۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئیں گا؟ اور یہ عقیدہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اسلام کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ صریح کفری عقیدہ ہے۔ بھائی جس حدیث کا میں نے ٹکڑا پڑھا نا، یہ لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں، اس کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ کس سے کہا تھا؟ حضرت عمر سے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر ابن خطاب ہو سکتے تھے۔ حضرت عمر جیسا نبی نہیں ہو سکتا تھا تو آج کوئی کتنا ہی بڑا وقت کا ولی کامل ہو، کتنا ہی بڑا عالم فاضل ہو، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو حضرت عمر تو اس سے بلند ہے۔ تو جب حضرت عمر نہ ہو سکے تو آج پیدا ہونے والا کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوا کیا ہے کہ کتاب اصل میں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی قاسم نانوتوی کو؟ اس کا بھی ایک تھوڑا سا پس منظر ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کی ایک سوانح حیات ہے جس کا نام ہے سوانح قاسمی، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کے لکھنے والے مناظر حسن گیلانی ہے جو ان کے خلیفہ، مرید اور ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ان کے حالات کی زندگی پہ لکھی، کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی بچپن میں یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو وہیں سے ان پہ خبط سوار ہوا کہ کچھ بڑا مقام ملنے والا ہے، اپن تو ڈائریکٹ اللہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پتہ نہیں انہوں نے کیسی گود دیکھ لی تھی، معاذ اللہ۔ پھر آگے ایک جگہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں کہ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ کے پاس آئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ ان کے پیر صاحب تھے حاجی امداد اللہ، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضور جب بھی میں تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں پڑھنے، جب بھی تسبیح لیتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے منو مجھ پر بوجھ رکھ دیا گیا ہو، جیسے پہاڑ مجھ پر لاد دیے گئے ہو، اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا معاذ اللہ، پیر صاحب نے کہا مبارک ہو، یہ وہ بوجھ ہے جو رسول اللہ کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ اللہ تم سے وہی کام لیں گا جو نبی سے لیا گیا۔ اب چچا جان کو، قاسم چچا کو خواب سوجنے لگے، آج نہیں تو کل جبریل آئیں گے، بولیں گے مبارک ہو تم نبی ہے۔ اور حضور کی خاتمیت میں اس لیے فرق نہیں آئے گا، تم نبی ہو لیکن حضور کے برابر کے نبی نہیں ہو، چھوٹے لیول کے نبی ہو، چھوٹے والے ہو، حضور کے اسسٹنٹ نبی ہو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کا ذہن سازی کرنے کے لیے تحذیر الناس لکھ ماری کہ بھائی ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ دوڑ پڑے، اتنے جوتے مارے کہ سر کا بال بھی نہ بچے کوئی۔ تو تحذیر الناس لکھی کہ پہلے تھوڑا ذہن بنا دیا جائے کہ بھائی خاتم النبیین کے معنی یہ نہیں کہ حضور آخری نبی زمانے کے اعتبار سے ہیں، زمانے کے اعتبار سے نہیں، مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ مگر ہوا یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ کتاب آئی اور ابھی وہ اپنی پلاننگ میں لگے ہوئے تھے کہ بازی کوئی اور مار گیا۔ اب بازی کس نے ماری؟ گرداسپور پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی، اور اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، آ گیا نبی۔ سارے دیوبند میں ہلچل مچ گئی، کہا تو کیسے نبی ہے؟ کہا آپ ہی کے تعلیم نے لکھا ہے کہ بھائی نبی آ سکتا ہے، آ سکتا نہیں، میں آ گیا۔ آ سکتا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں تو خود آ گیا، مانو مجھے اب نبی۔ مجھ پہ تو وحی بھی آ رہی ہے، جبریل بھی آ رہے ہیں میرے پاس۔ اب بڑے پریشانی ہوئی دیوبندیوں میں کہ بھائی بازی تو کوئی اور مار گیا۔ مولوی طاہر گیاوی کی میرے پاس ویڈیو ہے، آڈیو ہے، سوری معاف کرنا، ویڈیو نہیں آڈیو ہے، اور اسی کے چینل پہ ڈلی ہے، وہیں سے میں نے اپلوڈ کیا، ابھی بھی ڈیلیٹ نہیں کیا، ابھی بھی موجود ہے۔ طاہر گیاوی کہتا ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، بڑی تعریف کی، ان کا نام تھا عطا اللہ بخاری۔ نام پہ غور کرے، پورا واقعہ نام پہ ارد گرد گھومتا ہے، عطا اللہ بخاری۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عطا، اللہ کی دین۔ وہ کھڑے ہوئے اور غلام احمد قادیانی کو للکارا، مناظرہ کر، تو کیسے نبی ہے؟ غلام احمد قادیانی تیار ہو گیا، چلو مناظرہ کر لیں گے، میں ثابت کرتا ہوں میں نبی ہوں۔ بہرحال مناظرہ ہوا، مناظرے میں عطا اللہ بخاری نے کہا، یہ طاہر گیاوی کے بقول، آڈیو میرے پاس موجود ہے، میں صبح تک رکا ہوا ہوں، 2 بجے میری یہاں سے روانگی ہے، آپ میری قیام گاہ پر آئیں، میں آپ کو آڈیو سنا دوں گا، یہاں چل نہیں رہا اسپیکر، اس لیے سنانے سے معذرت طلب کر رہا ہوں۔
माजरत चाहता हूँ क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही है। ताहिर गयावी कहते हैं कि अताउल्लाह बुखारी ने कहा तू नबी है, इसकी दलील दे। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये है देवबंदियों के जहालत का इल्म। इन बेचारों को न किताबों पे नज़र, न फतावों पे नज़र। इमाम इब्न हजर अल मक्की अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फतावे हदीसिया में नकल फरमाते हैं कि हुजूर ख़ातमुन नबीन ऐसे हैं कि अब हुजूर के बाद कोई नबुव्वत का झूठा दावा करे और कोई उससे नबुव्वत की दलील मांगे, दलील मांगने वाला काफिर हो जाए। इसलिए कि ये रात है, जितना यकीन है इससे हज़ारों करोड़ों दर्जे हमें इस बात पर यकीन है। जिस तरह ये यकीन है कि सुबह थी, सुबह गुजर गई, अब रात आ गई। जिस तरह मैं अपनी घड़ी में देख रहा हूँ कि इस वक्त रात के 1:05 हो रहे हैं, जितना इस पर यकीन है कि वक्त ये हुआ, इससे सैकड़ों दर्जे, करोड़ों दर्जे ये यकीन है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन रसूल के बाद कोई नबी अब तशरीफ नहीं ला सकता। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे, बहैसियत नबी नहीं तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी की इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। नबुव्वत होंगी, नबुव्वत मनसूख नहीं होंगी। ये ना समझेगा नबुव्वत मनसूख हो गई। किसी नबी की नबुव्वत को मनसूख समझना ये भी कुफ्र है। ये सब अकायद की बातें हैं। नबी होंगे लेकिन हैसियत अपनी क्या जाहिर करेंगे? उम्मती की। और यही वजह है कि इमाम मेहदी इस ज़माने में क़यामत के वक्त इमाम होंगे, उनकी इक्तिदा में आप नमाज मुक्तदी की हैसियत से पढ़ेंगे। तो दलील मांगी इन्होंने, तो पहली गलती तो यही की कि भाई उससे दलील मांगने की क्या ज़रूरत थी? उसको 4 जूते लगाते कि तू कहाँ से नबी आए, उसे दलील मांग रहे। तो गुलाम अहमद कादियानी ने दलील दी, कहा हाँ मेरी दलील तो कुरान में मौजूद है। कौन सा? ये वाला? अच्छा चलिए। तो कहा था मैं, हाँ दलील। तो गुलाम अहमद कादियानी का लीजिए अभी दलील लेता हूँ। का कुरान अजीम में हजरत ईसा का जुमला, हजरत ईसा कहते हैं कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, वो अहमद मैं ही हूँ। कुरान में आया कि वइस्महु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, वो अहमद मैं ही हूँ। तो अताउल्लाह बुखारी ने कहा, तारिया भी कहता है, कहा अरे बदबख्त खरदुल लजीज, वो क्या क्या जुमले बोला मुझे याद भी नहीं है, उसने गालियाँ वाले जुमले कहे कुछ, बड़ी फसी उर्दू में। हज़रत अल्लाह बुखारी ने कहा अरे बदबख्त, अरे खबीज़, अबे गधे, कुरान में जो है हज़रत ईसा कह रहे मेरे बाद नबी आएंगे वो अहमद होंगे, वो तो अहमद आया है, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है, तू अहमद का है, तू तो अहमद का गुलाम है, तू अहमद कैसे हो गया? तो गुलाम अहमद कहता है हजरत आप समझे नहीं, असल में मेरा असल नाम अहमदी है, मेरे माँ बाप को थोड़ी मालूम था कि मैं नबी बनकर आने वाला हूँ, उन्होंने गलती से गुलाम लगा दिया, गलती से गुलाम, वो गलती माँ बाप की है, मेरी नहीं है। अताउल्लाह बुखारी का जवाब सुनिए। और ताहिर गयावी की उस बात पर पूरा मजमा कह लगा रहा है, दाद दे रहा है, क्या दलील दी है देवबंदियों ने, ये इनका इल्मी ज़र्फ है। अताउल्लाह बुखारी मुस्कुराए कहा ओहो, मैं तो समझता था ये हादसा मेरे ही साथ हुआ है, आज पता चला आपके भी साथ ऐसा हादसा हो गया। असल में मेरा नाम अल्लाह है, मेरे माँ बाप को पता नहीं था मैं अल्लाह हूँ, तो उन्होंने अताउल्लाह लगा दिया, और चूंकि मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप नबी बन कैसे गए? क्या बात है। अब इसके जवाब में एक जुमला बोल के इस पर क्या तबसरा करूं, वक्त भी नहीं है, क्योंकि हमारे बैरूनी मेहमान को भी मुझे वक्त देना है। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मैं इंशाल्लाह आता रहता हूँ, गुज़िश्ता बार भी आया था और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी मौके मिलेंगे। बस इतना बोल के मैं जवाब मुकम्मल कर देता हूँ कि मैंने कहा ये तो ऐसी बात हुई कि मौलवी ताहिर गयावी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर है गुलाम अहमद कादियानी तो अपने ज़माने का झूठा नबुव्वत का दावा करके मुसलमा कज़्ज़ाब है, तो हमारे यहाँ भी नमरूद और फिरौन की कमी नहीं है जो खुदा ही दावे करते हैं। और ऐसा था, आपको ताज्जुब होगा, अल जमियत का शेखुल इस्लाम नंबर 1 किताब है, मेरे पास मौजूद है। इनके शेखुल इस्लाम कौन थे, रिश्ते नाते बता दूं? हुसैन अहमद टांडवी नाम था, कौन है मालूम है? अभी महमूद मदनी साहब, और उनके चचा है अभी अरशद मदनी, जो कह रहे थे अभी खूब बड़ा बवाल चला इंडिया में उनको लेकर के, ओम और अल्लाह एक ही है, माज़अल्लाह। उसका वीडियो आपने सब न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, मेरे पास इस वक्त लैपटॉप पे भी मौजूद है वीडियो। उस पर काफ़ी वबेला हुआ कि माज़अल्लाह अल्लाह और ओम कैसे एक हो सकते हैं।
तौबानी सूजी साहब हिंदुओं ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। अरशद मदनी साहब के वो हुसैन अहमद टांडवी जो है वालिद होते गालिबन, और महमूद मदनी के दादा है, अशरफ अली थानवी के शागिर्द थे। वो मर गए तो उनकी तारीफ में पूरा एक जमीयत इनकी जमात है ना, जमीयतुल उलमा, तो जमीयत का शेखुल इस्लाम नंबर निकाला गया, उनकी सबानें लिखी गई, तो उसमें लिखा गया कि शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद टांडवी साहब जो थे वो खुदा थे, ज़मीन पर अपनी किबरियाई पर पर्दा डाल के इंसान बनकर आए थे। ज़मीन पे चलते फिरते थे, लोग पहचान ही नहीं सके ये तो खुदा है जो चल फिर रहे। गुजरने के बाद, इंतकाल के बाद लोगों के पास समझ में आया कि ये खुदा हमारे बीच रहा भी, उठा बैठा भी, खाया पिया भी, रहन सहन भी करता रहा और फिर चला गया। मरने के बाद पता चला तो इनका खुदा भी है साहब, और ये किताबों में मौजूद है, छप रही है किताब, इनकार नहीं कर सकते ये लोग। इस पर हमारे उलमा के मुनाजरे हुए हैं, हमारे उलमा ने बारहा इन किताबों को पेश किया। इन्होंने तौबा नहीं की, बरात के इज़हार नहीं किए, अपनी इन बकवासात की तावीलात की इन्होंने, और उन तावीलात में बजाय इसके कि वो अपने बुजुर्गों से कुफ्र को उठाते और मजीद कुफ्र अपने ऊपर लाते गए। तो ये एक बुनियादी इख्तलाफात है कि ये रसूलुल्लाह की नब्वत के कायल नहीं, एक जमात वो है जो अल्लाह की किताब, आखिरी किताब कुरान अज़ीम को महफूज मानने के लिए तैयार नहीं, तहरीफ शुदा करार दे रहे हैं, ओरिजिनल किताब मानने को तैयार नहीं। देवबंदियों का तबका वो है जो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आने का कायल है, और एक तीसरा इसी फ़िरक़े की एक शाख बोल लिए या इनकी असल के जिससे देवबंदी निकले। मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ कि देवबंदी इनसे निकले या ये वो देवबंदी से निकले, वो फैसला इन पर छोड़ता हूँ, क्योंकि दोनों के अकाबिर तकरीबन एक ही है। इस्माइल दहलवी को ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, इब्न तैमिया को वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, इब्न कय्यम जौजिया को वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। कई मौलवी उलमा ऐसे पुराने कदीम गुजरे जिनको दोनों मानते हैं, दोनों की तालीमात पर अमल करते हैं। तो एक है अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीस, इनके भी अकीदों में क्या इख्तिसाद आता है, क्या खराबियाँ आती है। रसूलुल्लाह के बदतरीन गुस्ताख फ़िरका ये जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिसको सबसे बड़ा आलिम अपनी जमात का समझते हैं, वो अब्दुल हलीम इब्न तैमिया है। अब्दुल हलीम इब्न तैमिया की एक किताब है जिसका नाम है किताबुल वसीला। कितना सख्त हमला किया उसने, ये रसूलुल्लाह की हयात का कायल नहीं, माअज़ल्लाह। कहता है हुजूर विसाल फरमा गए, बरज़खी ज़िंदगी है, बरज़ख में है, इस कब्र में भी नहीं है, इस दुनिया में भी नहीं है। और हम अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है, और इस पर दलाइल है हमारे पास, कुरान के भी दलाइल है, हदीस के भी दलाइल है, अहादीसें भी है हमारे पास। क्या है वो दलाइल कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में अपने जिस्म के साथ हयात है, और आपकी हयात हिस्सी दुनियावी हयात है, हकीकी हयात है। आपकी हयात बरज़खी नहीं बल्कि दुनियावी हयात है, और ये इख्तियार है कि आलम में बरज़ख में भी तशरीफ़ ले जाते हैं, जन्नत में भी तशरीफ़ ले जाते हैं, ज़मीन पर सैर भी फरमाते हैं, और करम फरमाए तो इस बज़्म में भी तशरीफ़ ले आए। मर्ज़ी मुबारक है, अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, इसीलिए हमने कहा मोहब्बत में कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आपका मरकज़ हकीकी क्या है, आपकी कब्र मुबारक, और उसके लिए इसीलिए आप फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ात वाजिब हो गई। और एक हदीस में फरमाया जिसने मेरे मौत के बाद मेरी कब्र को देखा गोया उसने मुझे ज़िंदगी में ही देखा। तो हम इस तरह हयात को मानते हैं। लेकिन इब्न तैमिया ने कितना ख़तरनाक हमला किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को लेके, हयात का इनकार ही नहीं किया, हुजूर की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी की बदबख्त। किताबुल वसीला में लिखता है कि बाद झूठे सोफिया कहते हैं औलिया की जमात को, ये दावे करते हैं कि हम कब्र पे गए, कब्र शक हुई, रसूल बा नफ्स नफी तशरीफ़ लाए, मुआनका किया, गले मिले, मुसाफा हुआ, दस्तबोसी हुई। अभी मैंने दो वाक़यात आपके सामने पेश किए, एक आला हज़रत का भी वाक़या पेश किया कि सरकार आला हज़रत को भी ज़ियारत हुई, अब्दुर्रहमान इब्न जामी, माँ अब्दुर्रहमान इब्न जामी का भी वाक़या पेश किया। मुतअद्दिद हमारे उलमा और सूफिया के अक़वा जो है ऐसे वाक़यात है कि रसूल ने बा नफ्स नफीस अपनी ज़ियारत से उनको मुशर्रफ फरमाया।
سب کا انکار کرتے. ابن تیمیہ کہتا ہے یہ جھوٹے صوفی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور کی قبر شق ہوئی, پھٹی, حضور باہر تشریف لائے, زائر سے معانقہ کیا, گلے ملے, مصافحہ کیا. وہ حضور نہیں ہوتے جو قبر پھٹی ہے, جو باہر نکلتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے معاذ اللہ, اور وہ قبر پھاڑ کے باہر نکل کے کہتا ہے میں نبی ہوں. یعنی ان کی بدبختی دیکھیے آپ ابن تیمیہ کی, کہ حضور کی قبر شق ہو, سرکار باہر تشریف لائے, وہ حضور کو اس کا اختیار تو نہیں مانتا, مگر ابلیس کو اتنا با اختیار مانتا ہے کہ پہلے قبر میں گھستا ہے. وہ کہاں سے گھستا ہے وہ کچھ دکھتا نہیں ہے, شگاف بھی نہیں, کوئی سراغ بھی نہیں, گھس گیا بس کہیں سے بھی. اور زائر نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دیدار کا متمنی ہوں, تمنا ہے مجھے کہ آپ کا دیدار کروں. قبر پھٹی, شیطان باہر نکلتا ہے. شیطان کو اختیار ہے کہ قبر میں جائے, پھاڑ کے باہر آ جائے, اپنے آپ کو نبی بھی بتائے اور امتی گمراہ بھی ہو جائے, مگر معاذ اللہ کہتا ہے رسول کو یہ اختیار نہیں کہ حضور تو مر کر ختم ہو چکے. ابن تیمیہ کے اسی عقیدے, باطل عقیدے کو محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید میں درج کیا, اور اسی کے چربے کو اٹھا کے اسی کی کتاب التوحید کی تلخیص تقوۃ الایمان کے نام سے مولوی اسماعیل دہلوی نے کی, اور اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. حالانکہ صحیح حدیث ہے, سری حدیث ہے. البانی جو ان کا سب سے بڑا علامہ ہے, اس نے تک محدثین کی یہاں سے وہاں تک جب دیکھا رائے کو کہ ہر محدث صحیح قرار دے رہا تو مجبوراً اللہ جانے کتنا دل پہ پتھر رکھ کے اس کو بھی لکھنا پڑاؤں گا اپنے سلسلۃ الصحیحہ کتاب میں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے بہت زیادہ طرق ہے. اور حدیث کیا ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے سنا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام فنبی اللہ حی یرزق. آقا کہتے ہیں اللہ نے, بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے, رزق بھی کھاتا ہے. اور یہی اعلیٰ حضرت کا ہمارے کمال ہے کہ عقیدہ حدیث کو, عقیدہ قرآن کو, عقیدہ صحابہ کو, عقیدہ رسول کو اشعاروں میں 2 جملوں میں جمع کر دیتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو بہرحال بہت سارے تضادات ہیں, بہت سارے اختلافات ہیں, کہاں تک میں بیان کروں. کہیں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ اردو زبان ہمارے مدرسے دیوبند میں سیکھنے آئے, معاذ اللہ. براہین القاطیہ کتاب لکھی گئی. یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حضور سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے, شیطان کا علم نص سے ثابت ہے, حضور کا علم نص سے قطعی سے ثابت نہیں. تو یہ وہ بنیادیں ہیں جن گستاخیوں کی بنیاد پر ہمارے علماء نے ان کو مسلمان نہیں سمجھا. آج میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اب میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں, بس یہ ختم کر رہا ہوں. میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں, جو قرآن کو اصل نہ سمجھے کیا وہ آپ کی نگاہ میں مسلمان ہے؟ جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہ سمجھے کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا جو ہمارے نبی کی قبر کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اس قبر کو پھاڑ کے شیطان نکلتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اختلاف کفر و ایمان کا ہے, پراپرٹی کا اختلاف نہیں ہے, بزنس کا اختلاف نہیں ہے, لین دین کا اختلاف نہیں ہے, رشتہ داری میں اختلاف نہیں ہے, عقیدے کا. اور یہ عقیدہ ہی ہے جو سلامت ہے تو جنت میں جانا ہے, رسول کی بارگاہ میں سرخوئی ہے, خوشنودی ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, کامیابی ہے. اور اگر عقیدے میں ہی بگاڑ ہے تو یاد رکھ لیجئے آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں, کوئی نماز قبول نہیں ہوں گی. ابلیس سے بڑے آپ عابد نہیں ہو سکتے. علماء نے لکھا کہ 90 لاکھ, بعد میں 90 کروڑ تک لکھا ہے, 90 لاکھ پہ تو زیادہ اتفاق ہے کہ 90 لاکھ سال اس نے اللہ کو سجدہ کیا مگر مردود ہو گیا, شیطان لعین ہو گیا, دھتکارا ہو گیا, خبیث ہو گیا. کیوں؟ نبی کی تعظیم نہیں کی. کس نبی کی تعظیم نہیں کی؟ جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی. تو جب آدم کی تعظیم نہ کرنے کی بنیاد پر 90 لاکھ سال کی عبادت تباہ ہو جاتی ہے, تو جو رسول اللہ کی تعظیم نہ کرے تو یہ 60 سال کی عبادت کیا کام آئے گی؟ یہ 70 سال کی عبادت پہ کیا ناز کیا جائے؟ تو اصل حقیقی ایمان ہے رسول اللہ کی محبت. اور جب حضور سے اگر سچی محبت ہے تو حضور کا پھر کوئی بھی گستاخ ہو ہم اس سے پھر سلوک نہیں کر سکتے, مذہبی سلوک نہیں رکھ سکتے, دینی معاملات ہم اس سے نہیں کر سکتے. نہ اس کی ہم نماز جنازہ پڑھیں گے, نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے.
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि एक जनाजा हुजूर की बारगाह में लाया गया, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, सियाह सित्ता में आती है किताब। कहा गया या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला मर गया, आप नमाज जनाजा पढ़ा दी। सरकार ने कहा मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। साहबा मुताज्जिब अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आज तक आपने किसी जनाजे के बारे में ये नहीं कहा, जो भी जनाजा लाया गया आपने नमाज पढ़ाई। सरकार आप पहली बार, ये पहला मौका आया है हमारी निगाहों के सामने, आप फरमा रहे हैं मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। हुजूर इसकी वजह, इसका सबब क्या है? आका ने फरमाया इसलिए कि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, लिहाजा अल्लाह भी इसको नापसंद फरमाता है। तो हदीस से पता चला जो उस्मान गनी से नफरत करे, जो उस्मान गनी से मोहब्बत ना करे, उनसे हसद और बुग़्ज़ रखे, उसकी नमाज जनाजा आका नहीं पढ़ते। जो हमारे नबी का गुस्ताख हो उसकी नमाज जनाजा हम कैसे पढ़ेंगे? अगर हम चंद सिक्कों की खातिर इस तरह कर रहे हैं तो खुदा की कसम फिर हमारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं रही। हमने चंद सिक्कों के एवज़ अपने ईमान को बर्बाद कर दिया। क़यामत के दिन कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे सिर्फ जहन्नम का तौक पहनाया जाएगा और कहा जाएगा जो तूने हासिल करना चाहता दुनिया में तुझे दे दिया गया। अब या तो आप गैरों की बदअकीदों की नमाज जनाजा पढ़ाते रहिए और दुनिया हासिल करते रहिए और आखिरत का खसारा उठाइए, या ये कि यहाँ सख्त हो जाइए, यहाँ जो है मुतसल्लिफ सुन्नी बन जाइए, मजबूत सुन्नी बन जाइए और नबी की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता बाप बदअकीदा हो जाए तो वह हमारा नहीं, बेटा बदअकीदा हो जाए तो हमारा नहीं। इसलिए कि जितने रिश्ते हैं ईमान की बुनियाद पर है, ईमान है तो सारे रिश्ते कायम हैं और ईमान नहीं तो कोई रिश्ता मौजूद नहीं। और ये मैं नहीं कहता, आका की हदीस है, सरकार ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। आका ने कहा तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने अजीज़ व अकारिब से ज़्यादा, वन्नास अजमईन दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तो बाप से ज़्यादा मोहब्बत सरकार की चाहिए, माँ से ज़्यादा मोहब्बत सरकार की चाहिए। पहले मोहब्बत रसूल है, बाद में बाप है। पहले मोहब्बत रसूल है, फिर माँ है। मोहब्बत रसूल है तो माँ का रिश्ता भी बरकरार है, मोहब्बत रसूल है तो बाप का रिश्ता भी बरकरार है। और खुदा नाखास्ता यहाँ पर ज़रा सी भी लचक है तो फिर बाप बाप नहीं है, बेटा बेटा नहीं है, माँ माँ नहीं है। और सहाबा इकराम ने जंग के बद्र में ये दिखा दिया। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्रा ने अपने बाप जर्रा को ग़ज़वे ओहद में कत्ल किया, सके बाप को कत्ल किया। हज़रत उमर फारूक ने अपने मामू को कत्ल किया, मामू कुफ्र की हालत में था। हज़रत अली ने अपने एक मामू को कत्ल किया। और जिगर सहाबा जिनके तारीख़ में वाक़यात आते, उन्होंने अपने अजीज़ व अकारीब को अपने हाथों से कत्ल किया। पूछने वालों ने पूछा है सहाबा की जमात ये कैसा मज़हब है, ये कौन सा इस्लाम ले आए हो कि बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है? तो सहाबा ने कहा हमने रसूल से मोहब्बत का रिश्ता ऐसा मजबूत जोड़ लिया है कि इस रिश्ते को क़यामत तक बरकरार रखने के लिए आज हम हर रिश्ते को काटने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। यही असल रिश्ता है। कब्र में बाप नहीं आएंगे, रसूल काम आएंगे। कब्र में माँ नहीं आएंगी, आखिरत में शफात करने माँ नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ तक होगा कि हर कोई नफसी नफसी कहेगा। बेटा माँ के पास जाएगा, कहेगा अम्मी जान एक नेकी की ज़रूरत है, एक नेकी कम पड़ गई है। मुझसे कहा गया है कि अगर तू किसी से एक नेकी ले आ तो तेरे नाम अमाल में नेकी का पल्ला वज़नी हो जाए, तुझे बख्श दिया जाए। ऐ माँ तू मुझे दूध पिलाती थी, ऐ मेरी माँ तो रातों में बिस्तर अगर गीला हो जाए तो खुद गीले में सोकर मुझे सूखे पे सुलाती थी, मेरी एक हल्की चोट पे तू तड़प जाती थी। ऐ माँ तू मुझ पर शफीक थी, मेहरबान थी। आज मैं तेरा बेटा एक नेकी के लिए तरस रहा हूँ, अपनी नेकी में से सिर्फ एक नेकी दे दे। तो माँ कहेंगी नफसी 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 नफसी। बेटा आज तो मुझे अपनी पड़ी हुई है। माँ तो छोड़ो, उस वक्त हदीस में आता है कि पैगंबर के पास जब उम्मतें जाएंगी, आए आदम आप हमारे बाप है, हमारी शफात करो। नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ, आज तो मुझे अपनी फिक्र पड़ी है। कौम हज़रत नूह के पास जाएंगी, नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। हज़रत शीस, हज़रत इलियास, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हर नबी के पास उम्मत जाएंगी। 1,24,000 कमोबेश
سارے انبیاء کا پھیرا کر کے امت حضور کی حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گی، اے عیسیٰ مسیح آپ مسیح ہیں، آپ نے لوگوں کے درد کا مداوا کیا ہے، لوگوں کے درد تکلیفوں کو دور کیا ہے، آپ نے تو بیماروں کو شفا دی، آج ہم تکلیف میں ہیں، عذاب میں گرفتار ہیں، آپ کم از کم ہماری شفاعت کر دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے پڑی ہوئی ہے اپنی، جاؤ اذهبوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اور جب یہ امت رسول کی بارگاہ میں جائیں گی تو آقا کہیں گے انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی اس کام کے لیے۔ تو جو ذات قیامت میں آنا لہا کا مدعا سنا کے اپنی طرف بلا رہی ہے، آج ہم اس ذات کے گستاخوں سے دوستی کرنے کو پسند کر رہے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو آج سب سے بڑا مرض یہ صلح کلیت ہے، اور یہی وہ سبب ہے صلح کلیت، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہوا ہم سے، ایسا ناراض ہوا کہ وہ قوم جن کو نہ کھانے کا سلیقہ ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے، منہ کھولے تو جھوٹ بولیں، کھائیں تو ناپاک چیزیں کھائیں، کوئی وقار نہیں، کوئی بیس نہیں۔ میں کیا بولوں یار، آج کل سیاسی حالت پہ بولنا بھی تو دشوار ہو گیا ہے، اشارے کر رہا ہوں میں، آپ اشارہ سمجھ لے۔ وہ جو کبھی نہاتے نہیں تھے، ہمالیوں کی چوٹی پر گندے رہنے والی قوم، جن کا کوئی تقدس نہیں، نجس چیزیں جن کے غذائیں بنی ہوئی ہو، آج وہ قوم ہم پر راج کر رہی ہے، وجہ ہماری بدعمالیاں ہے۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ کسی شاعر نے کہا کہ وہ کیا شعر ہے کہ یہ سراسر سنگ ہو جائے یا موم ہو جا، پہلا مصرع کیا ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگی ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگی ہو جا، یا سراسر سنگ یا سراسر موم ہو جا، ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک نہیں۔ اور اس کی مثال بہت سخت دی اللہ کے نبی نے، فرمایا دوگلے کی مثال، جو ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی مثال اس بکری کی مانند ہے کہ بکروں کے اس ریوڑ میں بھی جاتی ہے، پھر بکروں کے اس ریوڑ میں بھی جاتی ہے، اور جب بچہ لاتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو خود اس کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ حمل کہاں سے لائی ہے۔ یہ اس طرح کی مثال دی ہے بیچ کے آدمی کی۔ تو بیچ کا آدمی ٹھیک نہیں ہوتا، مضبوطی اختیار کیجئے، جان پر آ جائے جان دے دیجئے، مگر اپنے عقیدے کو مت بدلیے، عقیدہ ہی اصل ہے۔ زندگی کتنے دن کی ہے یار، اگر ہم نے اس زندگی میں دوگلا پنا کر کے صلح کلیت اختیار کر کے کچھ دولت کما لی، کچھ لوگوں کو راضی بھی کر لیا، کتنے دن؟ 60 سال 70 سال 75 سال، بہت تیر مار لیا، 60-65 سے اوپر آدمی جا نہیں رہا ہے، اٹیک آ رہا ہے اور چلا، بہت تیر مار لیا، 100 سال سے اوپر نہیں جی پاؤں گی۔ پھر اس کے بعد پھر وہی اللہ کی بارگاہ ہے، پھر وہی عذاب ہے، پھر وہی سوالات ہے، پھر وہی جواب ہے۔ کیا جواب دوں گے، کیا پوچھوں گے؟ اور ایک غلط فہمی میں دور کر دوں، اکثر ہماری قوم کے لوگ تقریروں کو سنتے سمجھتے ہیں، مگر پھر شیطان کیا وسوسے ڈالتا ہے، یار ٹھیک ہے، آج مولانا صاحب نے مضبوط ہونے کے لیے کہا، آج سے میں پختہ عہد کرتا ہوں کہ بد عقیدوں سے دور رہوں گا، ان سے برات کا اظہار کروں گا، ان کے مذہبی اور دینی معاملات میں شریک نہیں ہوں گا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اپنی نماز کی حفاظت کروں گا۔ مگر میں دیکھتا ہوں میرے بستی کے فلاں مولانا صاحب تو ان کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے نکاح بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہے جو ہمارے قوم کو سمجھنے کے باوجود بھی پھسلا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، مولوی اپنا جواب دیں گا، آپ کو اپنا جواب دینا ہے۔ قیامت میں یہ کہہ کر، خدا کی قسم، میں اللہ رب العزت کی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ کہہ کر کوئی نہیں بچے گا پروردگار فلاں ایسا کرتا تھا اس لیے میں نے بھی کیا۔ نہیں، ہر شخص کو اپنا حساب دینا ہے، مجھے اپنا حساب دینا ہے، میرے والد کو اپنا حساب دینا ہے، میرے والد سے میرے بارے میں سوال نہیں ہوگا، مجھ سے میرے والد کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو اپنے محاسبہ کیجئے اور اپنے حساب کی تیاری کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے، اور جو بھی مختصر وقت میں کہا بتایا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے بولنے میں کوئی لرزش غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو حضرات، ابھی آپ نے حیات ہی بے نظیر پر تنویر پر تاثیر تقریر دل پذیر سماعت فرما رہے تھے، ایسی تقریر جس میں گلریزی بھی تھی، معنی خیزی بھی تھی، تحقیق